اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کی شان کو بلند فرمایا، اور عورت اس وجہ سے ہر دور میں پریشان رہی ہے۔ یہی سوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا گیا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت ایک وقت میں 2 نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی کہ اسلام نے اس کو ایک وقت میں 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دیے بغیر ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ کی صاحبزادی نے جب اس الجھن کی وجہ پوچھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سارا واقعہ ماجرا بیان کیا۔ آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دے سکتی ہوں، مگر آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو بھی شہرت دیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وعدہ کر لیا۔ آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ تمام کی تمام عورتوں کو اندر بھیج دیا جائے۔ تمام کی تمام عورتوں کو آپ کے پاس بھیج دیا گیا۔ صاحبزادی نے ایک ایک پیالی تمام کی تمام عورتوں کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ ایسا کرو، اپنی اپنی پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈالو اور تھوڑا سا دودھ ڈالو۔ تمام کی تمام عورتوں کو ایک پیالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ سارا کا سارا دودھ اس بڑے پیالے میں ڈال دو۔ جب عورتوں نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ ایسا کرو، تمام کی تمام عورتیں اپنا اپنا دودھ واپس نکال لو۔ تمام کی تمام عورتوں نے کہا کہ صاحبزادی یہ ناممکن ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی نے تمام کی تمام عورتوں سے کہا کہ تمہارا سوال تھا کہ اسلام نے ایک وقت میں عورت کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اگر تم سب کو 2 شوہر رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو تم کیسے پہچانو گی یہ کس کی اولاد ہے اور یہ کس کا بچہ ہے؟ تمام کی تمام عورتیں اپنے اپنے سوالوں کا جواب سن کر دنگ رہ گئیں، اور اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کی کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ جس وقت مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر یہ کہہ کر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ بتائیے یہ شرف آپ جیسے خوش بختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ کچھ بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گیند آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں آ پہنچی۔ کسی بھی بچے کی جرت نہ ہوئی کہ اس گیند کو اٹھا لیں۔ کچھ ہی لمحے کے بعد ایک لڑکا اٹھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بغیر ڈرے اور بغیر خوف کے اس گیند کو اٹھایا اور چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے۔ جب معلومات اکٹھی کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ واقع ہی لڑکا حرامی ہے۔ ایک شخص نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ قرض ادھار دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تیز دھوپ تھی، موسم بھی بہت گرم تھا، اور جس نے آپ کا قرض ادا کرنا تھا اس کی دیوار کے ساتھ سایہ موجود تھا۔ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ بھی اس سائے کے نیچے تشریف لے آئیں، تو آپ نے فرمایا، صاحب خانہ میرے مقروض ہیں، اور میں نے حدیث نبوی میں پڑھا ہے، قرض سے جو نفع حاصل ہو وہ سود میں شامل ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات
اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور ہر رات کو 300 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے عورتوں کی باتیں سن لی۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات 300 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دن سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ راستے میں کسی گزرتے ہوئے شخص نے آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جب کلمات سنے تو آپ نے ہر رات 1000 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ شاگرد نے عرض کی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات بیدار رہیں اور سو نہ سکیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کو جاگنا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں کی طرح گھٹنے پڑ گئے تھے۔ حبان بن نوفل فرماتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہیں اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے اطراف بہت سارے بزرگ موجود ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو حوض کوثر کا پانی نہیں دوں گا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو پانی دے دو۔ نوفل بن حمان فرماتے ہیں کہ میں نے جی بھر کر پانی پیا اور یہاں تک کہ میری پیاس بجھ گئی، مگر پھر بھی پانی ختم نہ ہوا۔ میں اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بزرگان دین کے نام پوچھنے لگا جو آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس طرح آپ نے 17 لوگوں کے نام لیے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 17 پھورے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو آپ نے فرمایا امام ابو حنیفہ کے پاس۔ چونکہ امام صاحب کی تفصیلی مناقبت بیان کرنا بے حد مشکل ہے، اسی لیے یہاں اختصام سے کام لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو امام حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت بلند رتبوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، ہم نے تذکرۃ الاولیاء کتاب میں امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا، ان کے صدقے ہماری بخشش